اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، وقار دو جہاں، سرور کون و مکا، مالک ای و آں، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و خیار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جان عالمین، شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، باعث ایجاد عالم، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے بھی اسی آیت پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام کی زندگی پر عمل اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت پر جو عمل کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بیچ تھا، آج ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملات کے اندر آقا علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، جبکہ بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے طریقہ کار پر چلنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی جائز کام بھی ہے، کوئی اچھا کام بھی ہماری نظر میں ہے اور وہ کام آقا علیہ السلام کے خلاف ہو رہا ہے، تو ایسے کام کو بجا لانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ جب آقا کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو تمام صحابہ نے روزہ رکھا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مقام پر پہنچے اور آپ کو اس بات کا علم ہوا، آپ کو معلوم ہوا کہ سب صحابہ نے روزہ رکھا ہے میری طرح، مجھے دیکھ کر دیکھیے اتباع کا جذبہ دیکھیے، میرے آقا نے روزہ رکھا تو سب نے روزہ رکھ لیا۔ جب پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تمام صحابہ نے روزہ رکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے اور اپنے ہاتھوں میں برتن لیا، پیالہ لیا، اور پیالہ اتنا اونچا ہاتھ کیا، روایت میں آتا ہے کہ سب صحابہ کو نظر آیا اور پھر اونچا ہاتھ کرتے یعنی سب کو دکھاتے ہوئے آپ نے روزہ توڑ دیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا، بہت سارے صحابہ کرام نے پھر روزہ توڑ دیا۔ دیکھیے اطاعت اور اتباع اور پیروی کا معاملہ کیا ہے۔ بہت سارے صحابہ نے روزہ توڑ دیا، لیکن کچھ لوگ تھے اس وقت جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، انہوں نے سوچا اب رکھ لیا ہے تو چلو رکھ لیتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم سب کے سب روزہ توڑو، صرف اونچا ہاتھ کر کے دکھایا تھا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ زبان سے نہیں کہا، صرف بتایا اونچا ہاتھ کر کے کہ میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے، میرے طریقہ کار پر چلتے ہوئے تم بھی روزہ توڑو۔ مقصد یہی تھا، منشا یہی تھا اونچا ہاتھ کرنے کا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب کچھ لوگوں نے نہیں توڑا روزہ اور یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی، تو آقا نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ اکبر۔ روزہ رکھ کر نافرمانی کرنا، روزہ رکھ کر کام جائز نہ کرنا، یہ کیوں ہوا؟ وجہ صرف یہ تھی کہ کام کچھ بھی ہو میرے آقا کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور عمل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج ہم ہر جگہ جو رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کا واحد مقصد اور یہی اس کا واحد ریزن یہی ہے کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے فرمان رسول پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، ان کے بتائی ہوئے باتوں پر نہیں چل رہے ہیں۔ مسلمانوں، کب تک بے رہروی کا شکار رہو گے؟ کب تک لوگوں کی اتباع کرو گے؟ کب تک غیر کی پیروی کرو گے؟ جبکہ ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر دعا کرتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ آپ نے کس راستے کو صحیح سمجھ رکھا ہے؟ آپ نے کس راستے کو درست راستہ سمجھ رکھا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہودیوں کے طریقہ کار پر چلو گے تو یہ صحیح راستہ ہے، عیسائیوں کے طریقہ کار پر چلو گے تو صحیح راستہ ہے؟ آپ کو جانتے ہو، آپ مانتے ہو کہ یہ غلط طریقہ ہے، اور اس کے باوجود بھی اسی طریقے پر چل رہے ہو، اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کی پیروی اور انہی کی اتباع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہوا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ نماز ادا کر رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ان کو آواز دی، حالت نماز میں ہیں اور آقا نے ان کو آواز دی، پکارا اور بلایا۔ انہوں نے جب آقا کی آواز سنی نا، اب نماز کی حالت میں تھے وہ، تو انہوں نے سوچا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہوں، جلدی سے نماز ادا کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جلدی سے نماز پوری کی کیونکہ آقا نے بلایا تھا، جلدی نماز پڑھ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبی اتنی تاخیر کیوں کی، اتنی دیر کیوں کی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، جس کی بنیاد پر تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً دوڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو۔
اس لیے کہ وہ تم کو بلاتے ہیں تو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ تمہیں زندگی عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، گویا آقا نے یہ بتایا کہ تم عین نماز کی حالت میں بھی ہو اور میں تمہیں آواز دوں تو تم نماز توڑ کر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ ہے اتباع، یہ حکم ہے قرآن کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کا اور آپ کے فرمان پر عمل کرنے کا، یہ حکم ہے قرآن کا۔ اور آج ہم نے سب کچھ بھلا چکے ہیں، سب کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی دیکھیں، ایسا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ اطاعت کا وہ جذبہ، اس کا عشیر تک نہیں ہمارے یہاں پر، ذرہ تک نہیں ہمارے یہاں پر۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازار سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک انصاری صحابی کا گھر تھا جو قبہ نما، گنبد نما بنایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں گنبد نما گھر نہیں ہوتے تھے، آج بھی نہیں ہوتے، گنبد قبہ نما گھر بنایا تھا انہوں نے اور اونچا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس قبہ نما گھر کو دیکھا نا تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں انصاری صحابی کا گھر ہے۔ بس بات ہوئی مکمل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تشریف لائے۔ جب وہ انصاری صحابی دوسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جب سلام کیا تو میرے آقا نے چہرہ پھیر دیا، میرے آقا نے رخ پھیر دیا، پریشان ہو گئے۔ دوسری جانب جا کر سلام کیا، پھر رخ پھیر دیا، پھر تیسری جانب جا کر سلام کیا، پھر رخ پھیر دیا۔ اللہ اکبر، بڑے رنجیدہ ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا آج کائنات کے آقا ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے رخ پھیر لیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن حال یہ کہ مجال نہیں، ادب کا تقاضا یہ، احترام کا تقاضا یہ کہ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی یا رسول اللہ کیوں ناراض ہو، وجہ کیا ہے یہ بھی نہ پوچھا، بلکہ جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ انصاری صحابی صحابہ سے پوچھتے کوئی واقعہ ہوا تھا، کوئی بات ہوئی تھی، میرے آقا آج مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، آج اگر ہمارے درمیان جو نحوستیں ہیں، جو ذلتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آقا آج ہم سے بھی ناراض ہو گئے ہیں؟ آج جو ہم کو رسوائیاں مل رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں آقا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ اس بات کی فکر کبھی آپ نے کی؟ اس بات کی فکر کبھی ہم نے کی کہ کہیں آقا کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے ہم نے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کرکٹ کی محبت میں ہم نے نمازوں کو ترک کیا؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ جماعت اذان پکار رہی تھی کہ آؤ مسجد کی طرف، اور ہماری قوم کے نوجوان کرکٹ میں مشغول تھے اور کھیل کود میں لہو لعب کے اندر مشغول تھے؟ حال یہ تھا، نہ دھوپ کی فکر تھی، نہ پیاس کی فکر تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہی اگر نماز کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، کچھ دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے تو پھر واویلا مچاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ کھیل سے اتنی محبت ہے، کاش کہ اتنی محبت اپنے اللہ سے کی ہوتی، کاش کہ اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، آج یہ معاشرہ دیکھنے، ایک ماحول دیکھنے نہ پڑتا کہ کچھ لوگ، چھوٹے چھوٹے چند لوگ آ کر ہمارے علاقوں کے اندر ہم پر دادا گیری کر رہے ہیں، ہمارے علاقے میں آ کر ہم کو ڈرا رہے ہیں اور ہم خوف کے ماحول میں ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ انصاری صحابی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا، کیا بات ہوئی، آج آقا ناراض کیوں ہے، آج آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ تو کسی صحابی نے بتایا کہ کچھ بات تو ایسی کہی نہیں، البتہ اتنا معاملہ ہوا کہ کل جب ہم بازار سے گزر رہے تھے اور آپ کے گھر کے قریب سے جب ہمارا گزر ہوا، آپ کے گھر کے قریب سے ہم گئے تو آپ کا قبہ نما گھر جو ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر پوچھا تھا یہ گھر کس کا ہے، بس اتنا ہی واقعہ ہوا۔ وہ صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ ناراضگی کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، میں نے جو گھر بنایا ہے قبہ نما گھر، یہ نمائش والا گھر، اس سے آقا ناراض ہو گئے ہیں۔ ابھی اسی وقت گھر گئے اور اس زمانے کے جو ہتھیار
तैयार थे, उन्हें जमा करके अपना पूरा घर ज़मीं बोस कर दिया। और फिर हम और आप होते और ये अमल करते किसी की मोहब्बत में, किसी की इताअत में और किसी की नाराज़गी के खौफ से, तो फिर हम क्या करते? जाकर बता देते, सामने आते और बार बार इस बात का तज़किरा करते, जिक्र करते कि जिस चीज़ से आका आप नाराज़ हो गए थे वो चीज़ मैं ख़त्म करके आया हूँ। लेकिन सहाबा का की मोहब्बत देखिए, आपका अदब देखिए और इताअत का जज्बा देखिए। वो सहाबी अंसारी जो है वो गए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने घर तोड़ा हूँ, ये नहीं कहा कि मैं अपना घर मस्मार करके आया हूँ। फिर हुआ यूँ कि कुछ दिनों के बाद मेरे आका फिर उसी रास्ते से गुजरे तो देखा वो घर मस्मार हो चुका है, ज़मीन बोस हो चुका है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलाम ने पूछा इस घर को किसने तोड़ा? कहा आपकी नाराज़गी की खौफ से अंसारी सहाबी ने अपने इस घर को तोड़ दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और फिर जो जुमले कहे थे वो पूरी कौम के लिए इबरत वाले जुमले हैं। मेरे आका ने फरमाया कि हर तामीर इंसान के लिए वबाल जान है। हर तामीर का काम करोगे, घर बनाने का काम करोगे। आप देखिए जो इंसान घर बनाने के पीछे लग जाता है वो अपनी जिंदगी में कितना पीछे हो जाता है, जिंदगी में कितना पीछे चले जाता है। पूरी जिंदगी इस बात के लिए अपनी सेहत की फिक्र नहीं की, ना अच्छा खाया, ना अच्छा पिया, ना कुछ इस अपनी सेहत के बारे में सोचा। दाल चावल मिल लिए वो भी खा गया, चटनी रोटी भी खा गया, लेकिन जब दौलत जमा हुई, पैसे आए, तो फिर एक ही सोच थी, एक ही फिक्र थी कि मैं घर बनाऊंगा, अच्छा घर बनाऊंगा। और फिर जब बंगला बना लिया, घर बना लिया अच्छा, तो आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि उस घर के अंदर घर बनाने वाला 10 साल 12 साल 15 साल से ज्यादा नहीं रहता। कुछ लोग रहते हैं, जिंदगी अल्लाह दे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे आका का फरमान हक है जो फरमाया कि हर तामीर इंसान के लिए वबाल जान है। जो तामीरी काम है इससे इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था, ये जज्बे इताअत था, ये जज्बे फरमा बरदारी थी, लेकिन आज हमने सबको पसे पुश्त डाल दिया है। हम सब फरामीन रसूल को भूल चुके हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। हमने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है, हमने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया है। आप कहोगे ये कैसे? ये हकीकत है। हज़रत मौलाना रूमी ने कहा था ना, नफ्स मा हम कम तरज फिरौन नीस्त, नफ्स मा हम कम तरज फिरौन नीस्त। कहा कि हमारा नफ्स जो है ये फिरौन से कमतर नहीं है। आके ऊरा ओन मारा ऊन नीस्त, उसको मदद हासिल थी, उसके पास लश्कर था, उसके पास ताकत थी, उसके पास कुव्वत थी, तो उन्हें उसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया था। उसने कब कहा? जब उसको ताकत मिली थी। आज हमको ताकत नहीं मिली है, लेकिन अपने नफ्स पर ताकत है ना हर इंसान को, अपने नफ्स पर कुव्वत सबको मिली है। तो अगर हम अपने नफ्स पर अमल कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पसे पुश्त डाल रहे हैं, तो फिर हमारा नफ्स जो है फिरौन से कम है क्या? उसको ताकत मिलने के बाद खुदाई का दावा किया था, और हमको अपने नफ्स पर ताकत मिली है और हम अपनी नफ्स की बात सुन रहे हैं, हम अपने नफ्स की बात पर अमल कर रहे हैं। अफराअता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह, आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आपने ना देखा उन लोगों को जिन्होंने अपने नफ्स को खुदा बना लिया है ना। हम कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि हम पूरी जिंदगी अपने नफ्स पर अमल कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील में लगे हुए हैं। हमने अपनी हर चीज़ को, हर रस्म को हमने ख्वाहिशात के तरीके पर अमल करना शुरू किया है। हमारा मामला यह है कि हमने अपनी शादी से लेकर अपनी मैयतों तक सब दिखावे वाले मामला शुरू किए हैं। हर खुशी हर गम के अंदर हमने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए अमल किया है। हमने ये नहीं देखा कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है, शरीयत का हुक्म इस बारे में क्या है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। वो लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं, वह तभी गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन का रास्ता भी वो इख्तियार नहीं करते हैं, मोमिनीन के रास्ते को भी उन्होंने छोड़ दिया है। आज क्या हाल हो गया है हमारी शादियों का। मुसलमानों,
آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اس کو بے حیائی کے اندر ایسے ملوث کر رہے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں کہ پیٹ نظر آ رہا ہے. اور اسی پر بس نہیں کہ اگر عورتیں دیکھیں یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس کی ویڈیوز بنا کر اسٹیٹس پر رکھ کر سب غیر محرموں کو بتاتے ہیں کہ میری بیٹیوں کا پیٹ، میری بیٹی کا پیٹ ایسا دکھتا ہے. شرم نہیں آتی؟ اور یاد رکھنا میں کسی خاص کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میری تقریر جو ہے یہ نیٹ پر جاتی ہے، ہر ہفتے سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں، لہذا یہ بات سب کے لیے ہے، کوئی اپنے لیے مخصوص نہ قرار دے. یہ سب کر رہے ہیں، سب کا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو ننگا کر رہے ہیں بے حیائی کی طرح. نہ دوپٹہ اس کے بدن پر ہے، نہ سر پر دوپٹہ ہے. اس طرح سے وہ اس کے ویڈیوز بنا کر پھر اسٹیٹس پر رکھ کر غیر محرموں کو دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نے نہ تو رسول اللہ کی پیروی رکھی ہے، باقی نہ مسلمانوں کے نقش قدم پر تم چل رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ جس طرف پلٹ گئے ہیں ہم اسی طرف پلٹا دیں گے. وَنُصْلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر اسے ہم جہنم میں ڈھکیل دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم میں رہنے کا. جہنم جو ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. برادران ملت اسلامیہ، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ واقعی تم دنیا کے اندر سرخ روحی حاصل کرو، تو پھر تمہیں غیروں کا طریقہ چھوڑنا ہوگا. یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، یہ سب جو ہیں جو جس پر عمل کر رہے ہو، اس سے اسلام کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس طریقے کو چھوڑنا ہوگا آپ کو، اور پھر اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، نکاح